www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم العبد یعطى زہدا فی الدنیا وقلت منطق، کہ جب تم دیکھو ایک ایسا آدمی کہ اس کو دنیا کی بے رغبتی ہے، اس میں زہد ہے، اس میں، اور بات بھی کم کرتا ہے، زیادہ نہیں بولتا۔ زہد کا مطلب عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا حلیہ فقیروں والا ہو، کپڑے بھی اس کے پھٹے پرانے ہوں، بلکہ بعض لوگ تو ناواقفیت میں یہاں تک معیار بناتے ہیں کہ گندے اور میلے ہوں تو اسے سمجھتے ہیں یہ اللہ والا ہے، حالانکہ گندا اور میلا ہونا تو بالکل پسند نہیں کیا نبی علیہ السلام نے۔ گندا اور میلا ہونا بزرگی درویشی کی نشانی نہیں بن سکتی، یہ تو گندا ہونے کی نشانی ہے، اچھا ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ نہ ہی سادہ کپڑا ہونا، فقیروں والے کہ ہیں تو صاف لیکن فقیروں والے ہیں تو یہ زاہد ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ تو زہد کا تعلق ظاہری حلیے اور وضاقتہ سے نہیں ہے، کیونکہ زہد جو ہے اس کا تعلق قلبی حالت سے ہے، دل کی حالت۔ زہد اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دل میں محبت نہ ہو، دنیا ہو لیکن محبت نہ ہو، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے بغیر تو انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ ایسا تو کوئی بزرگ درویش ولی ملے گا ہی نہیں کہ دنیا میں آ گیا اور دنیا سے تعلق ہی نہ ہو اس کا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آ گیا اور دنیا سے محبت نہ ہو، لیکن دنیا سے تعلق اور واسطہ وہ تو رہے گا۔ وہ درویش جوتا پہنتا ہے، جوتا چمڑے کا ہوگا، ریگزین کا ہوگا، اس کا پیندا بھی ہوگا، اس میں تسمے بھی ہوں گے، وہ سب پیسوں سے بنتے ہیں اور فیکٹری میں بنتے ہیں۔ تو اب وہ کہے نہیں میں تو اللہ والا ہوں، مجھے دنیا پسند ہی نہیں، جوتا ہی نہیں پہنتا۔ وہ کپڑوں کا محتاج ہے، کپڑے پہنے گا، اگر کپڑے ہٹا کے ننگا ہو جائے گا تو گناہ اور حرام کام کرے گا کہ نہیں میں تو اللہ والا ہوں، دنیا سے میرا واسطہ نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دنیا میں آ گئے تو دنیا سے واسطہ نہیں کٹ سکتا، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد سانس تم اسی دنیا، اسی کرۂ ارض پہ لے رہے ہو۔ اب یہ سانس تو لے رہے ہو، اس میں ہزاروں غذائیں تمہارے جسم میں جا رہی ہیں، آکسیجن گیس جا رہی ہے، فلاں گیس جا رہی ہے، فلاں جا رہی، فلاں نمکیات جا رہے ہیں۔ اگر ان میں کمی بیشی ہو جائے تو صحت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ ساری دنیا ہی تو ہے، ساری ہوا لے رہے ہو، سانس لے رہے ہو۔ پھر اگر جوتا اتار کے پھینک دیا تو پھر پاؤں کی جو کھال اور جلد ہے اس کا کیا کرو گے؟ یہ بھی تو دنیا ہے۔ یہ ماں کے پیٹ میں جب بنی تو بھی دنیا ہی سے بنی تھی، وہ جو کھاتی تھی وہ اس کے جسم کا حصہ اور خون میں شامل ہوتا تھا، اس سے اس کا سارا جسم بن رہا ہے، ہاتھ بھی اس سے بن رہے ہیں، پاؤں بھی اس سے بن رہے ہیں، دانت بھی اس سے بن رہے ہیں، آنکھیں، کان، ناک سب اس سے بن رہا ہے۔ تو دنیا سے کٹ جانا یہ مطلب نہیں ہے، زہد کا مطلب یہ نہیں ہے، درویشی کا مطلب یہ نہیں ہے، دنیا سے محبت نہ ہونا یہ ہے مقصد، یا کم سے کم ہونا، کیونکہ کسی نہ کسی درجے میں تو محبت ہوتی ہے دنیا سے انسان، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
شادی کرے گا تو بیوی سے محبت ہوگی، وہ ثواب ہے، نہیں کرے گا گناہ ملے گا. تو وہ دنیا ہی تو ہے، بیوی دنیا دار نہیں ہے. اس کا ماں، اس کا گوشت پوست کہاں سے بنا؟ اسی سے جو زمین سے چیزیں نکل رہی ہیں وہی کھائی ہیں. جو سانس سے جسم میں چیزیں جا رہی ہیں اسی سے جسم بن رہا ہے. پھر ماں سے محبت اور باپ سے محبت، وہ سب کیا ہے؟ وہ مادہ ہی تو ہے سارا. ان کے جسم میں کیا ہے؟ لوہا بھی ہے، آئرن کہتے ہیں جسے، فولاد کہتے ہیں. اس میں سیسا بھی ہے جسم میں، سیسا نہ ہو تو نقصان ہو جاتا ہے. اس میں چینی بھی ہے، چینی نہ ہو، زیادہ بڑھ جائے تو شوگر، چینی بڑھ گئی، اور چینی کم ہو جائے تو مشکل. اور دماغ تو سارا ہی چینی اور شکر پہ چل رہا ہے. دماغ کے اندر جو اوپر پانی ہے جس میں یہ مغز چل رہا ہے، تیر رہا ہے اندر، سارا شوگر ہے، سکر. عربی میں سکر کہیں گے اسے، انگریزی میں گلوکوز کہیں گے. تو یہ گلوکوز جو ہے چینی تو ہے، کیسے کٹے گا؟ اس سے نہیں کٹ سکتا. یہ جہالت ہے، یہ اسلام نے یہ تعبیر نہیں کی، یہ جاہلوں کی تعبیر ہے. دل سے تعلق ہے زہد کا کہ اس کے دل میں دنیا کی رغبت کم سے کم ہو. بالکل ختم ہو جائے تو ماں سے بھی تعلق ختم کرنا پڑے گا، باپ سے بھی، استاد سے بھی، شاگرد سے بھی، اولاد سے بھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی. یہ سب حرام ہے. بے انتہا محبت ان سے شروع کر دے، یہ بھی گناہ، یہ بھی مصیبت بن جائے گی. تو چلنا سنت پر پڑے گا. کتنی محبت کرنی ہے؟ جتنی نبی علیہ السلام نے بیویوں سے کی. ماں باپ سے کتنی کرنی ہے؟ جیسی نبیوں نے کی. اولاد سے کیسے کرنی ہے؟ جتنی نبی علیہ السلام نے کی اور کر دکھائی ہے، اور بہت کی، اتنی کرنی. اس سے آگے فتنہ بن جائے گا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. سونا چاندی بھی وہ نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ پہلے کبھی آتا تھا کہ 2 پیسے کی 2 روٹیاں مل جاتی تھیں، لیکن 2 پیسے بھی تو چاہیے تھے. آج 50 روپے کی ملتی ہے تو وہ 2 پیسے ہی ہیں. وہ بھی اسے جب سونے چاندی سے تولو گے تو وہ اس زمانے کا اتنا ہی بنے گا. 2 روٹی جو آج سے 50 سال پہلے مل رہی تھی، آج بھی اتنے ہی کی مل رہی ہے. تو روٹی اور چٹنی کہاں سے آئے گی؟ اسی سونے چاندی سے آئے گی. یہ ہوگا تو آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی. پیسوں سے آتی ہے. تو دنیا سے کٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہو آثار سے کہ اس کے دل میں دنیا کی رغبت، طمع، لالچ نہیں ہے، ایک درجے میں تو رہے گی، وہ رہنی چاہیے، ورنہ حقوق ادا نہیں ہوں گے. تو جب دیکھو کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، آثار سے پتہ چلے گا، کیونکہ دل کے اندر نہیں جھانک سکتے. حقیقی علم اللہ کو ہوگا کہ یہ سچ مچ زاہد ہے یا نہیں. ہمیں تو نشانیوں سے لگ رہا ہے زاہد، بس حقیقی تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، مرنے پر. تو جب تم دیکھو کہ آثار سے کہ اس میں زہد ہے، اور وقلت المنطق، بولتا بھی کم ہے، ضرورت کی بات کرتا ہے، بلا ضرورت بولتا چلا جائے، الٹا پلٹا جو منہ میں آیا بول دیا، صحیح غلط بول دیا، جس کو جو چاہ کہہ دیا، یہ نہیں ہے قلت منطق. ارشاد فرمایا اس کے قریب آ جاؤ، اس کی مجلس میں جاؤ، اس کے پاس اٹھو بیٹھو، اس سے تعلق، محبت اور دوستی رکھو، ایسے آدمی سے ملتے رہو. فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ، کیونکہ اس کو تلقین اللہ کی طرف سے اس پر حکمت کی باتیں ڈالی جائیں گی اس کے دل میں، وہی زبان سے نکلیں گی، اس کا فائدہ ہوگا. تو حکمت وہاں سے ملے گی. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا کے ہر معاملے ہر چیز کے معاملے میں رہنمائی ملے گی اس سے. حکمت، کیونکہ حکمت تدبر کو بھی کہتے ہیں، حکمت سیاست کو بھی کہتے ہیں. تو اس سے سیاسی رہنمائی بھی ملے گی، اس سے تجارتی رہنمائی بھی ملے گی، اس سے دنیا کا کتنی ٹھیک ہے کتنی ٹھیک نہیں ہے یہ رہنمائی بھی ملے گی. تو اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا تمہیں فائدہ ہوگا، کیونکہ حکمت دی اس کو اللہ نے. اس حکمت کا، کیونکہ حکمت ایسی چیز ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے. پھر نبیوں سے جتنا تعلق ہوگا، جس کا قریب ہوگا، پھر وہ نبیوں سے حصہ اس کو ملتا ہے. آئے گا نبی کے طفیل، کافر کو حکمت نہیں ملتی.
دانائی کی باتیں کرتا ہے، سمجھداری کی باتیں کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن حکمت کا مطلب یہ ہے کہ دانائی کی بات ایسی ہو جو جس میں نور نبوی شامل ہو جائے، نبوی نور بھی شامل ہو اس بات میں، تو وہی بات اگر کافر کے منہ سے بھی نکلے گی، کافر پسند کرتا ہے بات، اچھی بات کو وہ بتائے گا، تو اس میں وہ اثرات نہیں ہوں گے، جب یہ کر رہا ہوگا تو اثرات ہوں گے، تو وہ حکمت نہیں ہے، یہ حکمت ہے، وہ ایک بات سمجھداری کی کہیں گے اسے، لیکن حکمت کا لفظ جو خاص ہے یہ اسلام کی ایک اصطلاح ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی ان کو کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا قلب کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، ایسے اعمال جس سے ان کا دل بھی صاف ہوتا جائے، تو جب نبی یہ کرے گا تو آگے اس کے شاگرد بھی یہی کریں گے، اس کے شاگرد بھی، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہے گا، اور اب تک چل رہا ہے الحمدللہ، درجہ بدرجہ اللہ نے چلا رکھا ہے۔ تو ایسے لوگ کے پاس اٹھو بیٹھو جو جس میں دیکھو کہ دنیا کی محبت نہیں ہے، اس میں کپڑے چاہے اچھے ہوں اس کے فرق ہوتا ہے، کوئی اچھے پہنتا ہے، کوئی بہت اچھے، کوئی درمیانے، لیکن صاف گندے اگر ہیں تو اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے، گندا ہے، میلا ہے، بدبودار ہے، یہ بزرگی درویشی سمجھتے ہے تو یہ جاہل ہے، یہ شیطان کے راستے پر لگ رہا ہے۔ جادوگر ایسے ملیں گے آپ کو، جادوگر میلے رہیں گے، گندے رہیں گے، بدبودار رہیں گے، کیونکہ وہ شیطان سے پھر اتنا قرب بڑھتا ہے ان کا، شیطان بھی ایسے رہتا ہے گندا، وہ شیطان سے تعلق بڑھتا ہے، اس سے ان کے جادو میں قوت آتی ہے، لیکن دیندار آدمی، اتباع سنت کرنے والا گندا میلا رہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس سے خوشبو آنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو خوشبو سے محبت تھی، خوشبو لگاتے تھے، اور دنیا کی مہنگی خوشبو لگاتے تھے، بہترین خوشبو، عنبر پسند تھی آپ کو، عنبر، خالص عنبر، عود جسے مشک عنبر کہتے ہیں، وہ بہت مہنگی خوشبو ہے، اور رائے گنج میں یہاں جگہ جگہ ملتی ہیں، وہ 300 روپے، 400 روپے کی شیشی، 500 روپے کی، 3000 کی شیشی، سب جعلی، صحیح جو ہوگی وہ ملے گی 10 20 25 ہزار روپے تولہ۔ اور عود تو بہت پسند تھا نبی علیہ السلام کو، سب سے قیمتی خوشبو دنیا کی عود ہے، اور اس کی قیمت اب جو ہے وہ ہے 1,00,000 روپے تولہ، 1,25,00,000 روپے تولہ، 1,50,000 روپے تولہ، یہ اعلیٰ قسم جو ہیں، ان میں جو درجے ہیں ان کی یہ قیمت ہے، وہ پسند تھی نبی علیہ السلام، وہ لگاتے تھے، اور ہم گندے میلے پھرتے ہیں، بدبودار ہو کے پھریں اور کہیں یہ بزرگ درویش، نہیں، جو نبی کی سنت پر چلے گا وہ درویش ہے، جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں چلتا وہ درویش نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے ملائے جو سچ مچ اس کے پسندیدہ ہوں، انہی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ہمیں بھی ان کے طریقے میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی مولانا صابر صاحب کی خوش دامن صاحبہ کی وفات ہو گئی، دعا کرو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی کچھ لوگوں کی فوت کی ہوئی، ہمارے جان نمازی ہیں یہاں کے پاجیاں کے، کل ان کی والدہ کی وفات ہو گئی، ان کے لیے بھی دعا کرو۔